بانی پی ٹی آئی عمران خان کی آنکھ کا مسئلہ سن کر دن رات عمران خان پر تنقید کرنے والے چیئرمین برابری پارٹی اور گلوکار جواد احمد کا دل بھی پگھل گیا۔ آپ نے کسی کو موت کی سزا تو نہیں نہ دی، تو یہ بہت ہی افسوسناک بات ہے۔ ان کا علاج بھی جو ریاست کے ذمے ہے، میں تو کہتا ہوں وہ باہر آئے۔ فرینڈ آف کورٹ سلمان صفدر کی رپورٹ جس میں عمران خان کی دائیں آنکھ 85% کام کرنا چھوڑ گئی ہے، اس سے ہر وہ دل بھی موم ہو گیا جو کبھی پتھر تھا، ہر وہ آنکھ بھی نم ہو چکی ہے جس میں عمران خان کے لیے انگار تھے۔ اس کے علاوہ جہاں سب لوگ عمران خان صاحب کے لیے ہمدردی کا اظہار کریں، ان میں چیئرمین برابری پارٹی پاکستان جواد احمد صاحب نے بھی عمران خان صاحب کے علاج کے لیے کہا ہے کہ ان کا علاج کروائیں اگر ان کی آنکھ کا مسئلہ، اور ساتھ یہ بھی کہا ہے کہ ہم اس کی بھرپور مذمت کرتے ہیں کہ اگر ان کا علاج نہیں کروایا جاتا۔ کیا یہ واقعی آپ کے اپنے الفاظ تھے جو آپ نے خود ٹائپ کیے اور پوسٹ بھی اپنی ہی مرضی سے کیا یا کسی کی ڈائریکشن پہ کیا؟ یہ جو معاملہ ہے نا، دیکھو اس میں جو میرے ٹویٹ کا آخری حصہ تھا وہ سب سے امپورٹنٹ ہے۔ اس میں کہتا ہوں کہ ہماری پارٹی یہ چاہتی ہے کہ ریاست کا فرض ہے ہیلتھ اور ایجوکیشن تمام لوگوں کو دینا اور عام پاکستانی کو بھی دینا۔ اس حوالے سے کہ دیکھا جائے تو عمران خان بھی آخرکار اس ریاست کے ایک شہری ہیں اور ان کا علاج بھی جو ریاست کے ذمے ہے۔ اگر وہ جیل میں ہیں اور جیل میں ان کی آنکھ انہوں نے کہا ہے کہ میری خراب ہو رہی ہے، لوگوں نے اس پہ دھیان نہیں دیا، تو یہ بہت ہی افسوسناک بات ہے، کیونکہ یہ بالکل نہیں ہونا چاہیے۔ ہمارے جتنے بھی اختلافات ہوں، علاج بہترین ہر پاکستانی کا ہونا جو ہے وہ بہت ضروری ہے۔ ٹھیک ہے، آپ کہتے تھے کہ عمران خان نے ہماری یوتھ کو خراب کر دیا ہے، عمران خان پاکستان کی بربادی کا ذمہ دار بھی ہے، اس طرح کی آپ اکثر بیک ٹو بیک باتیں کرتے تھے۔ پھر آج اگر عمران خان مشکل میں ہے یا تکلیف میں، دکھ درد میں ہے، تو پھر آپ کو کیوں اس کا احساس ہو رہا ہے؟ وہ تو دیکھو ایک پولیٹیکل پریزنر ہے اور اس کی وجہ سے وہ اندر ہے۔ ہاں، سیاسی اختلافات جو میرے ہیں نا عمران خان کے ساتھ، وہ بالکل اور نوعیت کے ہیں۔ میں ایک سوشلسٹ آدمی ہوں، وہ ایک سرمایہ داری نظام کا نمائندہ ہے۔ ایک ایسی لڑائی شروع ہو گئی ہے جو کہ دوران ممدانی کی شکل میں اگر آپ دیکھو تو ایک اس کا بہت بڑا ایک رزلٹ ملا ہے کہ ایک سوشلسٹ آدمی، ڈیموکریٹک سوشلسٹ، نیو یارک میں میئر بنا ہے۔ اس سے پہلے بھی بنی سینڈرز، الیگزینڈریا کورٹز یہ بھی بنے تھے، لیکن اب یہ جو بنا ہے نا، اس کے بعد پوری دنیا میں سوشلسٹ موومنٹس ہونی چاہیے جو کہ روزی روٹی کے اوپر لوگوں کے ایشوز پہ بات کرے۔ اس میں عمران خان جیسے لوگ جو ہے نا، یہ مذہب کو لے کے آ رہے ہیں، مسلم امہ کو لے کے آ رہے ہیں، پھر وہی مذہب فروشی پوری شروع کرنا چاہتے ہیں، اور اس سے سرمایہ داری نظام کو تحفظ ملتا ہے اور یہ اس کو توڑنا پھر مشکل ہو جاتا ہے۔ تو میرا تو اس کے ساتھ یہ نظریاتی جو ہے اختلاف ہے۔ ٹھیک ہے، عمران خان صاحب کی جو ہیلتھ رپورٹ کے بارے میں سپریم کورٹ کو آگاہ کیا گیا، کیا اس کو آپ صحیح مانتے ہیں؟ رپورٹ کے بارے میں مجھے کچھ نہیں پتا، لیکن ایک بات جو ہے نا امپورٹنٹ وہ یہ ہے کہ جب مجھے یہ پتا چلا ہے کہ 85% ایک آنکھ کی بینائی چلی گئی ہے، تو یہ بہت ہی میرے لیے شاکنگ بات تھی۔ کسی انسان کی آنکھ ضائع ہو جانا، وہ بھی 85%، تو یہ بڑی مجھے بری بات لگی ہے۔ اور اگر علاج نہیں ہوا عمران خان کا ٹائم پہ، تو اس کے ڈیفینیٹلی ذمہ داری جن پہ عائد ہوتی ہے۔ اگر اسی کو کیس بنا کے دیکھا جائے کہ اگر ایک ایسے آدمی کی آنکھ جو ہے وہ نہیں ٹھیک ہو رہی، جو کہ ارب پتی ہے، جو کہ ایک سیاسی پارٹی کا ہیڈ ہے، سارا کچھ ہے، تو ایک عام پاکستانی کا کیا حال ہوتا ہوگا اس ملک کے اندر؟ میں تو یہ اس بات پہ پریشان بھی اور شرمندہ بھی ہوں۔ عمران خان تو کنوکٹڈ ہیں، مجرم ہیں، قیدی ہیں، سزا کاٹ رہے ہیں، ان میں اور عام پاکستانی میں فرق نہیں ہے کیا؟ ایک قیدی میں اور ایک عام پاکستانی میں بالکل فرق نہیں ہونا چاہیے۔ قیدی آخرکار، آپ نے کسی کو موت کی سزا تو نہیں نہ دی خدا نخواستہ، اور میں تو ہمیشہ ایک بات کہتا ہوں عمران خان کے بارے میں، اور میں تو کہتا ہوں وہ باہر آئے۔ ہماری لڑائی اس کے ساتھ سیاسی معیشت کی لڑائی ہے، مطلب ہم پولیٹیکل اکانومی کے اوپر لڑنا چاہتے ہیں اس سے، اور اس سے زیادہ بڑا سرمایہ داری کا نمائندہ ایسے پاکستان میں کوئی نہیں ہے۔ باقی جتنے نمائندے ہیں ان کا نیریٹو بلڈنگ کا جو ایک زور تھا وہ ختم ہو گیا ہوا ہے، اس کا نیریٹو ابھی بھی بن رہا ہے۔ یہ نیریٹو میں سمجھتا ہوں پاکستان کے لیے بہت نقصان دہ ہے اور یوتھ کے لیے بھی۔ تو ہم تو اسے اس وقت جب یہ باہر آئے گا تو اس کو صرف ہم ہی ٹکریں گے، اس کو اور کوئی نہیں ٹکر سکتا۔ اب اگر وہ فرض کرو جیل کے اندر ہے تو ڈیفینیٹلی اس کو وہ تمام سہولیات ملنی چاہیے جو ایک عام آدمی کو ملتی ہیں پاکستان کے۔ اور چونکہ دیکھو صاف سی بات ہے، عمران خان سے اتنے زیادہ لوگ جو ہیں اس کے ساتھ اٹیچڈ ہیں پولیٹیکلی، تو ان کو بڑا افسوس ہو رہا ہے، ان کو بڑا دکھ ہو رہا ہے۔ یہ بہت ہی بری بات ہے، ان کے خاندان کو بھی ہو رہا ہے، تو یہ نہیں ہونا چاہیے تھا۔ سر، جنوری کے آخر کے دنوں سے یہ ماحول بنا تھا کہ جیسے عمران خان کو باہر لایا جائے گا، اور وہ لوگ بھی جو کہتے تھے کہ نہیں عمران خان باہر آئیں گے وہ بھی خاموش ہو گئے تھے، اور اس کے بعد اب جو ہے طبی بنیادوں پہ ان کو عمران خان صاحب کو جیل سے باہر لایا جائے گا، شاید ان کا علاج کے لیے لایا جائے یا پھر پرماننٹ باہر لایا جائے، فضا ایسی بن رہی ہے۔
تو ساتھ یہ بھی ایک رائے رکھی جاتی ہے عمران خان جب بھی جیل سے باہر رہیں گے پھر وہ ایک ڈیل یا کسی معاہدے کے تحت باہر رہیں گے، پھر حکومت یا نئے الیکشن کی طرف جائیں گے. کیا آپ نے یہ جو عمران خان صاحب کی صحت کے لیے تشویش کا اظہار کیا ہے، اس کے پیچھے کیا یہ وجہ تو نہیں ہے کہ آپ کو لگ رہا ہے عمران خان باہر آ رہے ہیں، کل کو حکومت بنائیں گے تو ان کے ساتھ میں بھی اتحاد کروں، الحاق کروں، جس طرح عمران خان بھی کرتے رہے ہیں ماضی میں، جن کے خلاف تھے ان کے ساتھ اتحاد بھی کیا؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا عثمان. میں تو آج بھی کہہ رہا ہوں، کل بھی کہوں گا، جب بھی آپ انٹرویو لوگے 15-20 سال جو میری زندگی رہ گئی ہے، ایک پارٹی بنانی ہے ہم نے جس کا کسی کے ساتھ کوئی الحاق نہیں ہوگا. یہ پارٹی تمام پارٹیوں کے سامنے کھڑی ہوگی. یہ سوشلسٹ پارٹی ہے، پہلی 79 سال میں پہلی پاکستان میں عوامی سوشلسٹ پارٹی بن رہی ہے جو گاؤں دیہاتوں تک اس کا نام ایسا جا رہا ہے. تو ہمیں تو پوری پارلیمنٹ سے لڑنا ہے. بلکہ اس دن کسی نے مجھ سے پوچھا کہ آپ پارلیمنٹ میں اگر آ جائیں گے، فرض کریں آپ کے لوگ، تو آپ اپوزیشن کے ساتھ بیٹھیں گے یا حکومت کے ساتھ؟ تو میں نے کہا ہمارے لیے ایک علیحدہ بینچ بنایا جائے گا کیونکہ ہم دونوں کے ساتھ نہیں ہیں. دیکھو میرا موقف یہ ہے اس سارے حوالے سے کہ ووٹ دینے والے لوگ جو ہوتے ہیں نا پاکستان کے اندر، وہ آخرکار بہت امیر لوگوں کو، بڑی بڑی سرمایہ دار جاگیردار مافیا وڈیرے قبائلی سردار اور سیاسی پیرو مرشد ٹائپ لوگوں کی پارٹیاں ان کو ووٹ دے رہے ہوتے ہیں. اس میں تو کوئی شک نہیں ہے. عام آدمی جو ہے اس کو لگ رہا ہوتا ہے بس انہیں کو ووٹ دینا. اب ہوتا یہ ہے کہ کسی نہ کسی ٹائم پہ نا کوئی مظلوم بن جاتا ہے. عمران خان کا ایشو پتہ کیا ہے ریاست کے ساتھ جو مجھے نظر آتا ہے؟ عمران خان ریاست کے ساتھ تھا پہلے. عمران خان ریاست سے جب معاملات خراب ہونا شروع ہوئے تو عمران خان نے کچھ ایسی چیزیں بھی کیں جس کا ایکچولی ریاست کو بھی لگتا ہے کہ نقصان ہوا پاکستان کو، تو ان کی آپس میں ایک لگ گئی. اب عمران خان جو باہر آئے گا نا تو وہ جو کہتے ہیں نا ڈیل، وہ ڈیل لوگوں کو سمجھ نہیں آتی. عمران ڈیل کیوں نہیں کر رہا؟ اس لیے ڈیل نہیں کر رہا کہ اگر وہ ڈیل کر گیا نا تو اس میں ڈیل میں ایک کنڈیشن ہوگی اور وہ کنڈیشن اس نے پوری نہیں کرنی. وہ باہر آ کے پھر وہی کرے گا. وہ ہے کہ آپ اس ملک میں سڑکوں پہ لا کے لوگوں کو ایجیٹیشن نہ کروائیں، لوگوں کو فساد انتشار کی طرف لے کے نہ جائیں. یہ وہ وجہ ہے جس کی وجہ سے ڈیل نہ عمران کو ملتی ہے اور نہ یہ کرتا ہے. اگر یہ کر لے گا تو یہ ختم ہو جائے گا کہ جی میں تو کچھ نہیں کروں گا، بس بیانیہ ختم ہو جائے گا. ہاں بیانیہ بھی ختم ہو جائے گا. خود بھی دیکھو نا، اگر آپ فرض کرو اسی طرح ووٹ ملا جس طرح بھی ملا ہے، جس طرح 2024 میں جس طرح ووٹ ملا ہے اور جس طرح 2018 میں ووٹ ملا تھا، دونوں دفعہ ووٹ جس طرح ملا ہے سب کو پتہ ہے. اب ایشو یہ ہے کہ عمران خان اگر واپس آتا ہے اور وہ ایجیٹیشن کی کنڈیشن لکھ دیتا ہے کہ میں نہیں ایجیٹیشن کروں گا، تو وہ جو ووٹ اس کو پھر نہیں ملنا، اس کو پھر کس نے وزیر اعظم نہیں بنانا، اس کی پالیٹکس ہی ختم ہو جائے گی. وہ ایک پولیٹیشین کی طرح اس کو لگ رہا ہے کہ میرے لیے یہ نقصان دہ ہوگی. جہاں پہ قیدیوں کو رکھا گیا جا کے دیکھتے ہیں انتظامات، سہولیات، اور جیل میں ایک چیز کا بڑا خیال رکھا جاتا ہے کہ کسی بھی ایک قیدی کو کوئی بیماری نہ لگے. اگر کسی ایک قیدی کو بیماری لگی اٹ مین کہ پورے جیل میں پھیل جائے گی، تمام قیدیوں میں. اب عمران خان صاحب جو کہتے ہیں کہ اکتوبر کے بعد میں یہ آنکھ کے مرض میں لاحق ہوا ہوں، اور اکتوبر وہ مہینہ ہے جب خبریں چلتی تھیں کہ عمران خان صاحب کو قید تنہائی میں رکھا ہوا ہے. تو کیا یہ قید تنہائی کی وجہ سے غفلت ہوئی ہے، وہ اپنا جو مسئلہ تھا وہ آگے نہیں پہنچا سکے؟ قید تنہائی جو ہے نا وہ ایک خاص ٹرم ہے اور اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ پھر کسی سے بھی نہیں ملتے، بلکہ جو لوگ آپ کے پاس کھانا وانا دینے آتے ہیں اب وہ بھی آپ سے بات نہیں کرتے. عام طور پہ وہ ٹرے اندر کے کھاتے ہیں اور نکل جاتے ہیں. تو اب یہ والی جو قید تنہائی ہے، اگر تو عمران خان کو یہ والی ملی ہے تو شاید اس کی وجہ یہی ہے کہ جو عمران خان کے باہر جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں یہ کوئی اس طرح کی ٹویٹس کرتے ہیں جس سے ریاست کے ساتھ ٹکراؤ پیدا ہوتا ہے. انہوں نے تو کہا ہے کہ کوئی قید تنہائی بھی نہیں تھا. جب میں باہر آیا ہوں تو وہ تھے وہاں پہ اور ہمیں پتہ بھی چلتا تھا. اور انہوں نے کوئی دیسی گھی کی خوشبو بھی سونگی ہے سنا ہے میں نے، اور انہوں نے کوئی باتیں بھی سنی ہیں عمران خان کی اونچی اونچی. تو اس لیے میں کچھ کہہ نہیں سکتا. دیکھو عثمان مجھے پتہ نہیں ہے اس سے زیادہ جو میں نے دیکھا. ایک بات لیکن طے ہے، اگر عمران خان کی اکتوبر میں یہ معاملہ عمران خان کا ہوا ہے تو اس کے بعد میرا خیال ہے 2 دفعہ ان کی بہنیں ان سے ملی ہیں جا کے. تو ان کی بہنوں کو عمران خان نے اگر بتایا ہے تو انہوں نے آگے وہ بات کیوں نہیں کی؟ یہ بھی ایک بڑی امپورٹنٹ بات ہے نا، ان کو کرنی چاہیے تھی یہ بات. اور اگر عمران خان نے بتایا ہے اور انہوں نے نہیں کی تو پھر ایک ہی وجہ ہو سکتی ہے کہ عمران خان نے اس سے سمجھا ہو کہ یہ میرے لیے پولیٹیکلی یہ نقصان دہ نہ ہو. میرے لوگ کہہ رہے ہیں کہ میں بڑا جان میں ہوں اور میری بہنیں جا کے یہ کہہ دیں گی تو ہو سکتا ہے. اور اس میں کوئی غلط بات نہیں ہے، ہوتا ہے لوگ اپنی ظاہری بات ہے اپنی جان کے ساتھ کھیل تو رہا ہے نا ایک آدمی. تو یہ بھی ہو سکتا ہے اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ مطلب اگر میں پی ڈی آئی کا مخالف بن کے سوچوں تو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ جھوٹ بولا اور اکتوبر سے نہ ہو. کوئی مجھے معلوم نہیں ہے یار اس بارے میں. ٹھیک ہے. 73 سالہ بزرگ پاکستانی جو کہ سابق وزیر اعظم بھی ہے اور جیل میں ہے، بیمار بھی ہے، جس سے آپ کو بھی ترس آ گیا، جن کو نہیں آ رہا تھا. غلط ہے، بالکل غلط ہے. پہلے کبھی نہیں آ رہا تھا لیکن آپ کو بھی آ گیا. مجھے عمران خان کی سیاست سے مسئلہ ہے، پرسنالٹی سے نہیں ہے. پرسنالٹی
سیاست سے جڑی ہوئی ہے نا. اچھا. اگر عمران خان مذہب فروشی نہ کرے تو میں کبھی اس کی ذات کے بارے میں بات نہ کروں. عمران خان کرتا ہے مذہب فروشی جس سے اس دنیا کے اندر مسئلے پیدا ہوتے ہیں. عمران خود کرپٹ نہیں ہے اس طرح کا جس طرح کے باقی لوگ وہ کہتا ہے کہ ہیں وہ کہتا ہے, لیکن میرا اپنا خیال ہے کہ اس کی اپنی پارٹی میں اتنے کرپٹ لوگ ہیں. عثمان بزار کے زمانے میں جو کچھ ہوتا ہے, پھر وہ محمود خان, اس سے پہلے وہ پرویز خٹک, پھر اب یہ تیسرا جو ہے ان کا ہاں وہ علی امین گنڈا پور. اب یہ ایک دوسرے کے خلاف بھی الزام لگاتے ہیں. سیاست میں پاکستان کی مذہب کو استعمال کرنا بند کرے اور لوگوں کے ایشوز پہ سیاست کرے. ہم بتائیں کہ ہم آئیں گے تو یہ کریں گے, نون لیگ بتائے ہم آئیں گے یہ کریں گے, پیپلز پارٹی بتائے یہ کریں گے, اور پی ٹی آئی بتائے یہ کریں گے, تو ہم کبھی ذاتی بات نہیں کریں گے. پھر جس طرح آپ کو عمران خان کے لیے ہمدردی جاگی جب ان کی آنکھ 85% جو ہے وہ ختم ہو چکی ہیں یا نقصان ہو چکا ان کی آنکھ کو, تو آپ کیا سمجھتے ہیں وہ قوتیں جو کہ عمران خان صاحب کو نہ تو جیل سے باہر دیکھنا چاہتی ہیں, نہ وہ چاہتی ہیں پاکستان کی سیاست میں ایگزسٹ کریں وہ, اور نہ ہی وہ چاہتی ہیں کہ عمران خان صاحب جو ہے نا ان کو کوئی نام بھی لے, ان کو بانی کہہ دیا جائے یا ان کی تصویر کو بلر کر دیا جائے, ان کو بھی تھوڑا ترس آیا ہوگا کہ غلط ہوا ہے, بزرگ شہری تھا, پاکستانی ہے, سابق وزیر اعظم ہے, کچھ نہ کچھ تو پاکستان کو ڈلیور کیا ہے نا, ورلڈ کپ اور باقی چیزیں جو ہیں. دیکھو عمران خان کی بڑی خدمات ہیں پاکستان کے لیے ایز اے کرکٹر, اور اس کے بعد پولیٹیشین کے طور پہ بھی ایک بڑی پارٹی بنانا اتنے عرصے کے اندر, بے شک اس میں سمجھتا ہوں کہ ایسی چیزیں ہوئی ہیں جو میں نہیں کبھی کم از کم کر سکتا. جو بھی عمران خان کے ساتھ ہو رہا ہے, میرا نہیں خیال کہ کوئی بھی ایسا آدمی ہے پاکستان کے اندر, چاہے جتنی مرضی دشمنی ہو عمران خان کی اس کے ساتھ, کہ جو کہ اس وقت اگر آنکھ چلی گئی ہے عمران خان کی تو ہمدردی سے نہیں دیکھ رہا ہے اس بات کو. جتنے بھی وہاں پہ لوگ ہیں وہ ڈیفینیٹلی اس طرح دیکھ رہے ہیں اس چیز کو, انسانی ہمدردی, ایمپتھی, سمپتھی. تو عمران خان کے اور ہیں مسائل جو مجھے بڑے ٹھیک نہیں لگتے, لیکن اس طرح کا تو آدمی نہیں ہے کہ اس نے کسی کو مطلب پتہ نہیں کیا کر دیا ہے. تو اس لیے میرا خیال ہے کہ ہمدردی پیدا ہونا میں کوئی غلط بات بھی نہیں ہے, اور یہ پیدا ہوئی بھی ہوگی. ٹھیک ہے. عمران خان صاحب کے متعلق آخری سوال یہ ہے کہ اگر خدا نہ خواستہ عمران خان صاحب کی آنکھ 100% ضائع ہو جاتی ہے, اور کچھ لوگ تو یہاں پہ پی ٹی آئی والے وہ کہہ رہے ہیں ہم اپنی آنکھ ڈونیٹ بھی کر دیں گے, تو پھر کیا ہوگا؟ کیا ملک گیر احتجاج ہوگا, ہنگامے پہلے کی طرح بھی تو آہستہ آہستہ شروع ہو رہی, چنگاری لگ رہی ہے دوبارہ؟ میرا نہیں خیال, لوگ نہیں نکلیں گے. پھر ہم جس طرح رہ رہے ہیں نا, یہ نیچرل ہے, یہ اسی طرح ہوتا ہے, یہ فطری بات ہے کہ یہ پاکستان کے لوگوں کے اندر گھسا ہوا ہے.